علیکم। وعلیکم السلام۔ بچوں کیا حال ہے؟ ہم ٹھیک الحمدللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم غیرنی حتی تحبونی، آمین یا رب العالمین۔ جی بچوں، آج ہم لوگوں نے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ ایسی صورت ہے کہ جو ایک قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو کہ قرآن مجید میں ہی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کو سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ام الشفا ہے یعنی شفا دینے والی صورت ہے، اور اس کو فاتحہ یعنی کھول دینے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو سورۃ الفاتحہ یعنی کھول دینے والی۔ ہم دیکھیں جب قرآن مجید جب کھولتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا، اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ شفا کے معاملے میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ یہ میری اپنی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد 41 بار الحمد شریف پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ 41 بار پڑھیں گے، اور اسے پانی میں دم کر کے اگر کوئی بیمار ہے مریض ہے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، اور الحمدللہ میں نے اس سے فائدے بھی اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے نوازے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ الحمدللہ میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، لیکن اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم کسی کی ویسے ہی تعریف کریں تو وہ ایک سمپل تعریف ہوتی ہے، لیکن حمد میں اس میں جو ایک پہلو غالب ہے نا وہ ہے شکر کا پہلو، یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر، ہم بہت ساری دعائیں الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں نا، یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو تعریف اور شکر کے ساتھ جو الفاظ ادا کیے جائیں گے وہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب۔ تمام جہانوں سے مراد دیکھیں دنیا میں اتنی ساری اسپیشیز ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، اور ان سب کا اپنا اپنا ایک جہان ہے، ٹھیک ہے، چاہے انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، کوئی جراثیم تک ہے، کوئی اور پرندے، کسی بھی طرح کی جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنے اپنے جہان ہیں ان لوگوں کے، اور ان سب جہانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بے شک۔ الرحمن الرحیم میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، الرحمن الرحیم میں فرق بتایا جی، تو الرحمن الرحیم یعنی جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور الرحمن اور الرحیم کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس میں نے آپ کو یہ ڈیفائن کیا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں الرحمن اور الرحیم رحمت سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اور رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایسی خاص رحمت اور ایسا خاص سمندر جو ہر وقت ہیجان یعنی جوش اور جوش میں ہو ہر وقت، ٹھیک ہے۔ اور الرحیم سے مراد جو مسلسل تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پہ رہے۔ الرحمن سے مراد رحمت، ایسی رحمت جو اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ یکساں، مسلمان کافر ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور الرحیم کی جو صفت ہے وہ بھی تسلسل کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنے مسلمانوں پر مسلسل انشاءاللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کا مادہ ایک طرح سے رحمت ہی ہے، الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں انسانوں کو مہلت دی ہوئی ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ آپ لوگ دنیا میں جو بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن اللہ نے راستہ دکھا دیا ہوا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ اب انسانوں کو جو سمجھنا چاہے اس کو دو راستے ان کے پاس ہیں کہ انہوں نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفات کے ساتھ ظاہر ہوں گے کہ واحد القہار کی، اور القہار کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو قابو میں رکھنے والا، دا ایور ڈومیننٹ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ساری مخلوقات کو موت دے دیں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت دے دیں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ آج کے دن کون مالک ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ پہ آ کے اس صورت کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. آپ دیکھیں شروع والی جو آیات آپ نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر تھا, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر تھا. اب اس کے بعد کی جو آیات آئیں گی اس کی تھوڑی سی اس کا ترجمہ ڈفرینٹ ہوگا اور وہ بندوں کی دعا ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو آدھا آدھا اپنے یہ اللہ تعالیٰ کا بلکہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. تو یہ جو ہم لوگ ہر نماز میں اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگلے زمانوں میں کہ ظاہر لوگ شریک بنائیں گے اللہ کا, یا بتوں کی پوجا کریں گے, یا پھر جو آج تک جو لوگ کرتے آئے ہیں یہودی نصرانی ہر کوئی, یعنی کسی نے اللہ کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو بنا دیا, تو ایون کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی اسی لائن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ انسانوں کے ساتھ قول اقرار ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, معاہدہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس لیے ہم نے اس قول و قرار, اس معاہدے کو انشاءاللہ قیامت تک نبھانا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, آگے اہدنا الصراط المستقیم کہ بتلا دیجئے ہم کو وہ راستہ جو سیدھا ہے. سیدھا راستے سے مراد یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار زمین پہ ایک انگلی کے ساتھ ایک سٹک کے ساتھ نشان بنایا اور ایک سیدھا بالکل ایک سیدھا ایک راستہ بنایا اور اس کے ساتھ ارد گرد مختلف اور لائنیں مار دی. تو جب اور لکیریں سائڈوں پہ بھی ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے. یہاں میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کروں گی, سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے اور اس کا میں ترجمہ شیئر کرتی ہوں کہ اور یہ ہے جو میرا راستہ ہے, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھی سٹک لگائی تھی نا اس پہ اشارہ کر کے کہا تھا کہ اور یہ ہے جو میرا راستہ ہے جو مستقیم یعنی کہ بالکل سیدھا ہے اور اسی کی پیروی کرو اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں ہی بتا دیا کہ جب آپ ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی کریں گے یعنی دوسرے لوگوں کو, دوسرے خداؤں کو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی مدد کے لیے شریک کریں گے تو وہ راستے تو وہ راستے تمہیں بہکا دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم لوگوں کو آگاہ کر دیا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستہ جو کہ صراط مستقیم کا ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن, اور قرآن کی روح سے ہم نے قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ان زندگی کے ہر شعبے میں وہ معاملات کرنے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں صاف بتا دیا کہ سیدھا راستہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آگے ذکر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے, اس میں انعام فرمانے والے لوگوں کا جو ذکر ہے نا کہ وہ راستہ کس کا تھا, وہ 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, 4 طبقات کے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا, اور وہ انعام کیا ہے وہ ہیں انبیاء, ٹھیک ہے, صدیقین, سچ بولنے والے, شہداء, اور چوتھا ہے صالحین. اچھا, انبیاء تو ظاہر ہے وہ پہلے دور میں آئے اور سب چلے گئے. ٹھیک ہے, صدیقین یعنی بہت ہمیشہ سچے لوگ جو وہ بھی اللہ کرے ہم ایسی کیٹیگری میں فال کریں. اس کے علاوہ شہداء کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعا میں یہ بھی شامل رکھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک, یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. اور ہر مسلمان کو شہادت کی موت کی ہی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ صالحین کا ذکر ہے کہ جن پر انعام ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین. اور صالحین کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صالحین وہ لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کا اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. تو یعنی کہ صالحین میں جو لوگ شامل ہیں اس کے سب سے پہلے حقدار جو ہیں وہ صحابہ کرام اور تبع تابعین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سب لوگ وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہم سب کو جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے, آمین. اس کے آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین, کہ نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا.
गज़ब हुआ वाले वो जो लोग हैं, मैं उसमें थोड़ा आपको ये डिफ़ाइन करूँगी कि गज़ब होने अल्लाह ताला का गज़ब किन लोगों पे होता है। अल्लाह ताला का गज़ब ऐसे लोगों पे होता है कि जो जिनके पास हक़ आ जाए, अल्लाह की किताब आ जाए। जैसे यहूदियों और ईसाइयों के पास भी अल्लाह की किताब आई थी। यहूदियों के में तो 70,000 से ज़्यादा अंबिया आए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको झुठलाया, फिर भी अपनी किताबों से हिदायत नहीं ली, अंबिया को शहीद किया, उन्होंने कत्ल किया। और ईसाइयों ने भी क्या किया कि हक़ आ गया उनके पास, लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना के रख दिया, यानी कि उन्होंने भी हिदायत ना ली अपनी किताब से। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला का गज़ब होता है। और आज के दौर में अगर हम ये देखें कि आज के दौर में भी जब कुरान मजीद में कोई बात अगर हमें अल्लाह का हुक्म आ गया है, लेकिन हम फिर भी उसके ऑपोजिट चल रहे हैं और अपने तौर पे ये समझ रहे हैं कि हम तो फिर भी नेकूकार हैं, या हम जो काम कर रहे हैं वो नेकी का ही है ना, चलो हम इससे कहीं ज़्यादा ये काम कर लें या वो काम कर लें, यानी कि जो यानी कि मुख्तलिफ रास्तों की तरफ भटक गया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफ़ाइन भी किया था कि जो दूसरे रास्तों की तरफ जाएगा, अल्लाह ताला ने साफ कुरान में ही कह दिया है कि वो रास्ते तुम्हें बहका देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को रास्ता कौन सा अपनाना है? सिर्फ कुरान और सुन्नत का रास्ता अपनाना है, जो कि सिरात मुस्तकीम है। ठीक है, और अल्लाह ताला में ऐसे लोगों से बचाए जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब है, यानी गज़ब उन लोगों पे है जिनके पास हक़ आ जाए, फिर भी वो अपने तकब्बुर, अपने हसद या इन मामलात की वजह से वो उसको नहीं मानते। जैसे मुशरिकीन मक्का के दौर में वही आती थी, उनको मौजज़ात भी देखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन फिर भी वो ज़िद में नहीं मानते थे। तो ऐसे लोगों पे भी अल्लाह का सख्त गज़ब ही है। ठीक है, वलद्दालिन, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से गुम हो गए हैं, यानी कि जो रास्ते से भटक गए हैं। बच्चों क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? चलें, तो अब्दुल्ला मुझे बताएं कि इस सूरत में हम लोगों की अल्लाह से क्या कमिटमेंट है, क्या वाहिदा है? अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे, और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगेंगे। यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाबाश। तो अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं मालिक यौमिद्दीन का क्या मतलब है? रोज़े जज़ा का मालिक, यानी आखिरत के दिन का मालिक, जो क़यामत के दिन जो आखिरत का दिन आएगा। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि इनाम याफ्ता लोग कौन होते हैं, कौन से हैं? अंबिया, सालिहीन, शुहदा, सालिहीन। शाबाश। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये 4 तबकात हैं जो कि इनाम याफ्ता लोगों में शामिल है। ठीक है, अल्लाह ताला हम लोग को लोगों में शामिल करे, इनाम याफ्ता लोगों में। और अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं कि हिदायत का रास्ता कौन सा है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम है ना, उसमें क्या जिक्र है? सिर्फ कुरान और जी सुन्नत का रास्ता, यानी कि किसका रास्ता? सुन्नत क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। ठीक है, यानी हमारे लीडर सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हिदायत हमने कुरान से लेनी है और रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाना है। ठीक है, वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Let's share, subscribe.